آج ہم پڑھیں گے. کل ہم نے اصولی میراث میں ہم نے کچھ پڑھا تھا، تو اس میں ہم فروض مقدرہ اور اس سے پہلے ہم نے موانع ارث. فروض مقدرہ جو حصے وہ مقرر کیے گئے تھے، اور پھر فروض مقدرہ ان کی قسمیں بھی تھی. اصحاب فرائض میں سے جو کہ 12 تھی، اس میں 4 مرد اور اس طرح 6 جو ہے نا وہ عورت ہی تھی. تو وہ ہم نے کل وہ ڈسکس وہ کیا تھا. پھر اس کے بعد جو جد صحیح، جد فاسدہ اور جد صحیحہ اور جد فاسدہ، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج ہم باپ کی جو 3 حالات وہ پڑھیں گے. باپ کی 3 حالتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اصل میں جو جس کی حالت بیان کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کی حالت بیان ہو رہی ہے اس کو میراث میں کتنا حصہ ملے گا. اصل بات یہ ہے. اب جب باپ کی حالت بیان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے. تو جس کی یہ حالت ہے ہم ابھی بیان کریں گے نا، کہ باپ کی حالت، بہنوں کی حالت وغیرہ. تو اگر باپ کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا بیٹا فوت ہوا ہے، تو جس کے لیے باپ کو میراث میں سے وہ کتنا وہ حصہ وہ ملے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے، پہلا جو وہ حالت ہے وہ یہ ہے: اگر میت نے باپ کے ساتھ اپنی کوئی مذکر اولاد، بیٹا، پوتا، پڑپوتا نیچے تک چھوڑی ہو تو باپ کو سدس ملے گا. اس کو فرض مطلق بھی کہتے ہیں. دیکھو، مثال کے طور پر بیٹا جو ہے نا وہ فوت ہوا ہے اور اس کا باپ زندہ ہے. اب باپ کو بیٹے کے میراث میں، بیٹے کے مال میں وہ کتنا حصہ وہ ملے گا؟ تو وہ یہ ہے، اس کی بھی پہلی حالت یہ ہے کہ اگر جو بندہ فوت ہوا ہے، اگر اس کا اپنا بیٹا موجود ہو یا اس کا پوتا موجود ہو، یعنی بیٹے کا بیٹا یا پڑپوتا اس طرح موجود ہو، تو اس صورت میں باپ کو اپنے مرے ہوئے بیٹے کی میراث میں سے چھٹا حصہ وہ ملے گا. یعنی کہ 1/6 اب ملے گا. کتنا ملے گا؟ 1/6. یعنی مال کو 6 حصے کریں گے، جس کا جو چھٹا حصہ بنے گا. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ 1,00,000 روپے اب وہ میراث چھوڑ کے وہ فوت ہوا ہے. اب 1,00,000 کا جو چھٹا حصہ بنے گا، جو سدس ہوگا، وہ اس باپ کو وہ ملے گا. اور باقی جو ہوگا بطور عصبہ وہ بیٹے کو پورا کا پورا جو 5/6 ہے، وہ 5/6 ان کی اولاد میں جو مذکر پوتا پڑپوتا ہوگا ان کو وہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ چھٹا حصہ جس کو ہم سدس بھی کہتے ہیں، یہ ملے گا، یہ باپ کا وہ حصہ. یہ پہلی حالت ہے. دوسری حالت کیا ہے؟ اگر میت نے باپ کے ساتھ صرف مؤنث اولاد، مطلب بیٹی، پوتی، پڑپوتی نیچے تک چھوڑی ہو تو باپ سدس کے عصبہ بھی ہوگا، اور اس کو فرد مع تعصیب بھی کہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو، باپ جو ہے نا یہ ذوی الفروض میں بھی سے ہے اور یہ عصبہ میں بھی ہے. مثال کے طور پر اگر جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی اولاد میں ایک بیٹی ہے یا مثال پوتی ہے یا پڑپوتی ہے، لیکن ہے وہ ایک. جب ایک ہے تو اس صورت میں بھی اس میت کا جو باپ ہے اس کو چھٹا یعنی سدس ملے گا، 1/6 ملے گا. باقی جو آدھا ہوگا وہ اگر اس کی ایک بیٹی ہے تو باقی جو 6 کا آدھا ہے وہ 3/6 ہے، تو 3/6 اس کی بیٹی کو ملے گا. اگر بیٹی نہ ہو، پوتی ہو، تو پھر وہ بیٹی کا حصہ پوتی لے گا. مثال 3/6 ان کو. اب 6 میں سے 1/6 جو باپ کو مل رہا ہے اور 3/6 جو بیٹی کو مل رہا ہے، یہ نکال کر 2/6 باقی رہتا ہے. اب وہ 2/6 وہ بھی باپ کو ملے گا بطور عصبہ. جو باقی رہ جاتا ہے میراث میں سے وہ بطور عصبہ باپ کو وہ حصہ وہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری کنڈیشن ہے. تیسری حالت وہ یہ ہے: اگر میت کی کوئی مذکر و مؤنث اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد نیچے تک نہ ہو تو باپ تنہا ہونے کی صورت پورا طرح کا یا دوسرے اصحاب فرائض کے ساتھ ہونے کی صورت میں ان کو دینے کے بعد بچا ہوا طرح کا وارث ہوگا. اس کو تعصیب محض کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، جو تیسری حالت ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا صرف باپ ہی زندہ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، نہ پڑپوتا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتی ہے، نہ پڑپوتی ہے، کوئی بھی نہ ہو، تو جتنا بھی وہ حصہ ہوگا وہ A to Z وہ کیا ہوگا؟ وہ باپ کو وہ چلا جائے گا. یہ اس کی تیسری وہ حالت ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ ہو گیا. اب یہ تو باپ کی 3 حالتیں. اب جد صحیح کی 4 حالتیں ہیں. جد صحیح ہم نے تعریف بھی پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا پڑھا جد صحیح کی تعریف؟ جد صحیح کی تعریف یہ تھی کہ وہ مذکر جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں کسی مؤنث کا واسطہ وہ نہ ہو. مثال کے طور پر باپ کا جو باپ ہوتا ہے دادا ہے.
اب دادا کو جو حالت بیان ہو رہی ہے وہ 4 حالتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا کو میراث میں کتنا حصہ ملے گا۔ جب دادا کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوتا فوت ہو گیا ہے۔ کون فوت ہوا ہے؟ پوتا فوت ہوا ہے۔ اب اس کی 4 حالتیں۔ پہلی حالت اس کی یہ ہے کہ اگر میت نے باپ کے ساتھ صرف یہ ہے، اگر میت نے، پہلی حالت یہ ہے اگر میت نے دادا کے ساتھ باپ کو بھی چھوڑا ہو تو دادا محروم ہو جائے گا، اس کے لیے کہ باپ کے رشتہ میت سے زیادہ قریب ہے۔ اب مثال ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کا باپ بھی زندہ ہے اس مرے شخص کا، اور اس کا دادا بھی زندہ ہے، تو باپ کی موجودگی میں دادا کو کوئی کچھ حصہ بھی نہیں ملے گا، دادا پھر کیا ہوگا؟ وہ محروم رہ جائے گا۔ یہ تو اس کی پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے اگر میت نے دادا کے ساتھ اپنی کوئی مذکر اولاد چھوڑی ہو تو پھر دادا کو سدس ملے گا۔ اب مثال جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا والد تو پہلے فوت ہوا تھا یا بعد میں فوت ہوا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، لیکن اس کا دادا زندہ ہے، لیکن دادا کے ساتھ ساتھ میت کا کوئی بیٹا بھی زندہ ہے، تو یہاں پر دادا کو چٹا ملے گا۔ جو پہلی صورت میں ہم نے باپ کی حالت ہی بیان کی تھی نا، اب یہاں پر دادا باپ کی جگہ لے گا تو دادا کو چٹا یعنی 1/6 ملے گا، اور باقی جو 5/6 ہے وہ اس کے بیٹے کو وہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اگر جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا دادا بھی زندہ ہے اور اس طرح اس کی مرے ہوئے شخص کی بیٹی بھی زندہ ہے، تو یہاں پر اور اس کا باپ زندہ نہیں ہے، وہ تو فوت ہوا ہے پہلے، تو اب دادا کو 1/6 ملے گا، اور بیٹی چونکہ ایک ہے یا مثال کے طور پر اس کی پوتی یا پڑپوتی ہے اس کو نصف ملے گا، تو 6 کا آدھا کتنا ہوگا؟ 3، یعنی 3/6 وہ ملے گا، تو 3/6 بیٹی کو مل جائے گا، یا اگر بیٹی نہ ہو تو پوتی کو ملے گا، اور 1/6 دادا کو ملے گا، تو 6 میں سے پھر 2/6 حصہ بچتا ہے، تو وہ بطور عصبہ دادا کو دوبارہ وہ ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب یہ تو ہوگی۔ اب جو چوتھی حالت وہ کیا ہے؟ چوتھی حالت وہ ہے اگر مثال کے طور پر میت نے دادا کے ساتھ کوئی مذکر مؤنث اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد نہیں چھوڑ، مثال کے طور پر جو بندہ فوت ہو اس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے، بیٹا بھی زندہ نہیں ہے، پوتی بھی زندہ نہیں ہے، پڑپوتی بھی زندہ نہیں ہے، کوئی بھی زندہ نہیں ہے، تو اس صورت میں دادا کو سارا کا سارا مال کس کو ملے گا؟ وہ دادا کو وہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دادا کی 4 حالتیں ہو گئی۔ ایک حالت اس کی محرومی کا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا باپ کی موجودگی کی صورت میں، اور 3 ان کی وہی حالتیں ہیں کہ اگر باپ نہ ہو تو پھر وہی حالتیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے باپ کی حالتوں میں پڑھ لیا، تو یہ ان کو وہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آج اتنا ہی میرے خیال سے کافی ہے، ابھی اصول حدیث کو وہ پڑھ لیتے ہیں۔